بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز په اسلام آباد کې په یو نيجي هوټل کې موجود یم. د پاکستان د زنانو د حقوقو قیدیانه کردار ورسره چې کوم با اختیار جوړولو په حواله سره دلته د یو تقریب انعقاد شوی دی چې کوم دلته راغلي خلک دي یا چې کوم زنانه دي د هغوی سره به خبرې کوو چې د پاکستان د زنانو د حقوقو په حواله قیدیانه کردار کې با اختیار جوړولو په حواله سره چې کوم د دې تقریب انعقاد دی په دې باندې د دوی نظر څه دی او دې نه علاوه چې کوم د پاکستان د زنانو د حقوقو با اختیار جوړولو قیدیانه کردار په حواله سره د څه اقدامات اوچت کړی شي یا د څه اقداماتو د اوچتولو ضرورت دی. د پاکستان د زنانو د حقوقو قیدیانه کردار ورسره د با اختیار جوړولو په حواله سره د دوی زنانو ته پیغام څه دی. په دې مختلفو څیزونو به چې کومې دلته راغلي زنانه دي یا چې کوم عام خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو چې دوی په دې تقریب باندې نظر څه لري، د دوی خیالات څه دي. په دې مختلفو څیزونو به د دې زنانو چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. آپ کا نام؟ سبین ملک. سبین ملک صاحبہ، پاکستانی خواتین کو حقوق کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ قیدانہ کردار کی خاطر بااختیار بنانے کے حوالے سے اس پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گی کہ اس طرح کے ایونٹس کی بہت سخت ضرورت ہے پاکستان کو، خاص طور پہ جب ابھی الیکشن کا ٹائم قریب ہے، کیونکہ ہماری بیشتر خواتین جو ہیں وہ اپنے حقوق سے محروم ہیں، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق ہیں کیا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم کسی مسئلے کے بارے میں بات کرتے ہیں، ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو مسئلہ سمجھیں، تبھی ہم اس چیز کو حل کر سکیں گے. لیکن ہماری آدھی قوم اس ٹائم ڈینائل میں ہے، مسئلہ سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ یہ ایشوز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے پاکستان میں. تو سب سے بڑی چیز جو یہ ہے کہ پہلے آپ مسئلے کو ایکسیپٹ کریں، اکنالج کریں کہ یہ ایشو ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے بعد آپ اس کی سالو کرنے کی طرف جاتے ہیں. تو اس طرح کے ادارے جو اس قسم کے پروگرامز کرا کے رورل خواتین کو اس چیز کے اوپر ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ان کی کیا رائٹس ہیں، کس طریقے سے وہ اپنے رائٹس حاصل کر سکتی ہیں، کیسے کام کر سکتی ہیں، تو میرے خیال سے کہ یہ چیز جو ہے وہ ایک اچھا سٹیپ ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں جو ہے پاکستان میں ہونی چاہیے. وی آر لیڈر، تو کیا کہیں گی اس کے حوالے سے؟ مطلب خواتین بھی کسی سے کم تو نہیں ہے؟ بالکل، وی آر لیڈر، اور اس سے اسٹیٹمنٹ سے مراد یہ کہ ہم کسی بھی زندگی کے شعبے میں قدم جب رکھتے ہیں، یا ایون ہاؤس وائف یا بینگ اے مدر، عورت جو ہے وہ بیسکلی آپ نے سنا ہوگا کہ عورت جو ہے وہ ایک معاشرہ بناتی ہے. تبھی کہا گیا تھا کہ اگر آپ ایک عورت کو پڑھاتے ہیں تو آپ ایک معاشرے کو پڑھاتے ہیں. تو وی آر اے لیڈر سے مراد بیسکلی جو میرا پرسپیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے اگزامپل سے لیڈ کرتے ہیں. جو چیزیں آپ اپنے معاشرے میں چینج کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے وہ آپ اپنی ذات سے شروع کریں. بینگ اے لیڈر، آپ جب اس چیز کے اوپر عمل کریں گے تبھی آپ دوسروں کو بھی اس چیز کا قائل بنا سکیں گے. اور آئی گیس کہ اگر آپ نے ایک اچھی سوسائٹی ڈیولپ کرنی ہے فار یور فیوچر جنریشن، تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس دن آپ اپنے آپ کو ایک لیڈر سمجھنا شروع کر دیں گے، اسی دن سے آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھنا شروع کر دیں گے اور چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. بالکل، خواتین کو بھی جس طرح کی جمہوریت میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے تو باقاعدہ مطلب آنا چاہیے. جس خاتون کا بھی شوق ہو سیاست کرنے کا، مطلب جمہوری حکومت میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، تو پاکستانی خواتین کے حقوق کے حوالے سے قیدانہ کردار اور ساتھ ساتھ بااختیار بنانے کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، اقدامات اٹھانے سے پہلے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستانی پولیٹکس میں عورت کا رول کیا ہے. ہم نے 2-3 پولیٹیشین وومن کو اٹھا کے آئیکن تو بنا دیے، جیسے بے نظیر اور بیشتر خواتین، لیکن آج تک آپ اپنے نیوز چینلز اٹھا کے دیکھیں کہ عورت کی سیاست پہ کس طریقے کے کامنٹس آپ کو سننے کو ملتے ہیں کہ کس سیاستدان نے کتنے لاکھ کا بیگ لیا ہوا ہے، کس طرح کا چشمہ پہنا ہوا ہے. تو ابھی تک ہم خود سے ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکے کہ وومن میں پولیٹیشین والی ایک سکلز جو ہیں وہ ہوتی ہیں. ہم ان کو ابھی تک اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ جج کر رہے ہیں کہ کون سی سیاستدان کس کی بیٹی ہے یا اس کی کسی پولیٹیکل پارٹی لیڈر کے ساتھ کیا ایفیلیشنز ہیں. تو ان ساری چیزوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. عورتوں کو زیادہ پولیٹیکل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اے پولیٹیکل ہونا اب بہت کول بنا دیا گیا ہے، جبکہ جو ہے وہ غیر سیاسی ہونا میری نظر میں اچھی چیز نہیں ہے. ہر چیز میں کہیں نہ کہیں سیاست انوالو ہوتی ہے، اور اگر آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے، عورتوں میں اس چیز کو کنوے کریں گے، تو وہی بات ہے کہ جب آپ ایک گھر بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر آپ اپنی گھر کی خواتین کا اوپینین لے لیں تو گھر پیارا بن جاتا ہے. سیم اسی طرح سے اگر آپ نے ملک چلانا ہے تو اس میں بہت ساری جگہوں پہ آپ
کو اپنی خواتین کے اوپینین کی ضرورت پڑتی ہے اس چیز کو اچھا بنانے کے لیے. تو ابھی میرے نظر میں تو پاکستان میں خواتین کی جو وومن پارٹیسپیشن ہے پالیٹکس میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ صرف ڈمی ایم پی ایز اور ایم این ایز بٹھا کے اسمبلی میں رکھ دیتے ہیں اور ان کو انہی کے پولیٹیکل لیڈرز, ان کی پارٹی کے جو میل منسٹرز ہوتے ہیں وہ ان سے ڈیسیجن میکنگ کروا رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ پارٹی. تجویز بھی ایک دفعہ آیا تھا کہ مردوں کی طرح خواتین کو بھی الیکشن لڑنا چاہیے. بالکل, تو اس طرح کی چیز ہونی چاہیے بیکاز ابھی تک ہماری پارٹی سے جو الیکٹ ہو کر بھی خواتین آتی ہیں وہ مردوں کے کہنے پہ چل رہی ہوتی ہیں کہ پارٹی کا فنڈ کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے اور آپ نے جو ہے کس طریقے سے سارے کام کرنے ہیں. تو آئی تھنک کہ ان کو خود ڈیسیجن میکنگ کی عادت ہونی چاہیے, لیکن یہ چیز ابھی پریکٹس ہونے میں مجھے لگتا ہے کہ کافی وقت لگے گا. پاکستانی خواتین کے مطلب کردار, سیاست میں کردار کے حوالے سے, بااختیار بنانے کے حوالے سے, حقوق کے حوالے سے پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ؟ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ کہ سب سے پہلے آپ کے اندر اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم میں وہ چیز کی وہ حب ہے ہی نہیں کہ ہمیں سیاسی ہونے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ایک محفل میں 4 مرد بیٹھے ہوں گے اور 3 خواتین, تو وہ مردوں سے اوپینین لیں گے کہ تمہارے علاقے کا منسٹر کون ہے, کس پارٹی کا ہے. وہ عورت سے کبھی نہیں پوچھیں گے کیونکہ یہ پرسیپشن بلڈ ہو چکا ہے کہ آپ فٹ بال, کرکٹ اور پالیٹکس پہ عورت سے ڈسکشن نہیں کر سکتے. جب تک ہم اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلیں گے اور وومن کو اس لحاظ سے امپاور نہیں کریں گے, یا وومن خود اس چیز کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گی, تب تک میرے نہیں خیال سے کہ ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں. جی, میرا نام صبا بجیر ہے اور میرا تعلق تھر سے ہے, سندھ سے. پاکستانی خواتین کے حقوق قائدانہ کردار کی خاطر بااختیار بنانے کے حوالے سے اس تقریب کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور اس تقریب میں, یہ تو آج ہی کی تقریب ہے, اس سے پہلے بھی ان کی جو تقریب ہوئی ہیں ان میں گئی ہوں. مجھے سب سے زیادہ اچھا یہ لگتا ہے کہ یہ صرف اسلام آباد میں ہی اپنی ٹریننگس نہیں کرواتے, اس کے ساتھ رورل ایریاز میں پاکستان میں جتنے بھی یہ صوبے ہیں, گاؤں میں, ہر جگہ پر ان کی ٹریننگس ہوتی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ میرا تعلق بھی سندھ سے ہے, تو میں خود جب میڈیا میں آئی ہوں تو پتہ لگا کہ عورتوں کو بااختیار ہونا چاہیے. ہمارے ایریا میں یہ حالات ہیں کہ عورتوں کو ووٹ دینے کا بھی نہیں پتہ کہ ہم ووٹ کس کو دیں. مردوں نے جس کے بارے میں بتا دیا, یا کوئی سیاسی پارٹی ایک ہی ہے تو اس کے اوپر ہی ہم نے ووٹ دینا ہے, اس کے علاوہ ہمیں اتنا آگاہی نہیں ہوتی کہ ہم کس کو ووٹ دیں. تو اس طرح کی تقاریب سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو آگاہی ملتی ہے, اور ہمارے ساتھ ساتھ جو رورل ایریاز میں اس طرح کی تقریب اور ٹریننگس ہوتی ہیں اس میں خواتین کو ان چیزوں کا بہت پتہ لگتا ہے. خواتین کو بھی قائدانہ صلاحیتوں کا مطلب جو اختیار ہے یا جو حقوق ہے ان کو وہ ملنا چاہیے, ان کو بھی قائدانہ صلاحیتوں کے حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے نا؟ جی بالکل, خواتین کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے. اور ہمارے آپ نے دیکھا ہے کہ بے نظیر بھٹو سے لے کر مریم نواز, اس کے ساتھ ساتھ کئی خواتین ایسی ہیں جو مختلف سیاسی پارٹیوں میں بہت آگے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ آگے آئیں, چاہے وہ سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق ہو, چاہے کسی اور پارٹی مطلب اپنی ان کی پارٹی ہو اس سے تعلق ہو. تو خواتین کو بھی آگے آنا چاہیے اور ملک میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. خواتین کی جو آبادی ہے مردوں سے زیادہ ہے پاکستان میں, تو خواتین کو پراپر طریقے سے جو ان کا کردار ہے, جس طرح کے مرد الیکشن لڑتے ہیں اس طرح خواتین کو بھی الیکشن لڑنا چاہیے. اگر خاتون ایک حلقے میں جاتی ہے, خواتین سے ملتی ہے, ووٹ مانگتی ہے, تو پھر وہاں پہ جو خواتین ہوتی ہے ان کے مسائل کا بھی ان کو پراپر طریقے سے پتہ چل جاتا ہے. جی بالکل, میں یہی کہوں گی کہ خواتین اگر ووٹ کے لیے کسی خواتین کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے ووٹ دو, تو ان کو بھی آگاہی ملتی ہے کہ آیا ہم صرف مردوں کے کہنے پر ہی ووٹ ڈالتے ہیں, ایک عورت ہم سے ووٹ مانگنے آئی ہے, کیوں نہ ہم اس کو ووٹ دیں. اور پھر وہ ان کے مسائل جو ہیں جو خواتین کسی سے شیئر نہیں کر سکتی, اسی فیمیل کے ساتھ وہ مسائل بھی اپنے شیئر کرتی ہیں. تو میں تو چاہتی ہوں کہ ہر گھر میں اگر ایک اس طرح کی بااختیار عورت ہو تو ملک بہت ترقی کرے گا. بااختیار عورت کی آج کل کے معاشرے میں بہت ضروری ہے, اویئرنیس کی بھی پاکستان میں ضرورت ہے. پاکستانی خواتین کے حقوق کے حوالے سے قائدانہ کردار اور ساتھ ساتھ بااختیار بنانے کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ میں تو یہی کہوں گی کہ جس طرح کے نارملی جتنے بھی الیکشنز دیکھیں خواتین کو اتنی آگاہی نہیں تھی. 2024 کے الیکشن جو ہیں وہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ دھوم مچائیں گے, جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی آگاہی دی جا رہی ہے. میں تو چاہوں گی کہ اس الیکشن کے بعد خواتین کو بھی ان کو سیٹس دی جائیں, صرف الیکشن کے حد تک نہیں, مختلف شعبہ میں جہاں جہاں خواتین کام کر رہی ہیں وہاں پر بھی ان کو حقوق دیے جائیں اور ان کو بھی اتنی ہی آزادی دی جائے جتنی مردوں کو ملی ہوئی ہے. آزادی کی ضرورت ہے خواتین کو, تو پاکستانی معاشرے میں
थोड़ा सा मतलब प्रेशर या इस चीज़ पे लोग गौर नहीं करते, तो ख़वातीन को हकूक़ के हवाले से, क़ायदियाना किरदार बाख्तियार बनाने के हवाले से पैगाम क्या देना चाहेंगे आप? मेरा पैगाम यही है कि ख़वातीन जो हैं जो जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी है उनको बाहर आना चाहिए। स्पेशल फ़ीमेल की तालीम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। जो ख़वातीन घरों में बैठकर कारोबार कर रही हैं उनको भी आगे आना चाहिए। जो ख़वातीन फील्ड में हैं वो भी दूसरी ख़वातीन की हेल्प करें, तो इसी तरह जो है राह जो है वो निकलती जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम कायनात है। कायनात साहबा, पाकिस्तानी ख़वातीन को हकूक़ के हवाले से, क़ायदियाना सलाहियतों की खातिर बाख्तियार बनाने के हवाले से, इस तकरीब के इनेकाद के हवाले से आप क्या कहेंगी और यहाँ पर आपको कैसा लगा? देखिए, मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगी कि ख़वातीन को आगे आना चाहिए। ख़वातीन को पहले तो ये था कि पहले सोसाइटी में ये होता था कि लोग कहते थे कि जो काम मर्द कर सकता है वो काम औरत नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो काम औरत कर सकती है, मर्द कर सकता है, तो वो काम औरत भी कर सकती है। जिस तरह अभी तकरीब में उन्होंने इंतख़ाबात की बात की है, तो ख़वातीन को इंतख़ाबात में हिस्सा लेना चाहिए। जिस तरह के मर्द इलेक्शन लड़ते हैं, इससे पहले भी हमारी मतलब यही बात हो रही थी कि इस तरह ख़वातीन को भी प्रॉपर इलेक्शन लड़ना चाहिए। यहाँ पे एक चरसदा से लड़की आई है, तो वो कह रही थी कि मैं जब कौंसलर के लिए वो इंतखाबात लड़ रही थी तो अपने घर वालों ने भी वोट नहीं दिया। तो इस तरह की चीज़ मतलब माशरे से ख़त्म करनी चाहिए। इस तरह की चीज़ की अवेयरनेस की पाकिस्तानी माशरे में ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अगर कोई आपके डोर पे आता है और अगर कोई ये कहते हैं आपको आगे कि मुझे वोट दो, अगर कोई पहले तो ये था ना कि मर्द जाते थे, कंपेन चलती थी प्रॉपर कि हमें वोट चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर कोई औरत आपके पास आती है आपके डोर पे कि वोट दे, तो मुझे लगता है कि उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल उनको वोट देने की ज़रूरत है। ज़ाहिरी बात है, एक खातून के मसले को अच्छी तरह से समझ सकती है। तो पाकिस्तानी ख़वातीन के हकूक़, क़ायदियाना सलाहियत बाख्तियार बनाने के हवाले से क्या इक़दामात उठाने चाहिए? किन इक़दामातों के मतलब इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है जो कानून साज़ी पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए होती है, उस पर अमल दरामद तो बहुत कम ही नज़र आता है, तो उन पर अमल दरामद ज़रूरी समझती है? बिल्कुल ज़रूरी समझती हूँ, और मुझे लगता है कि औरत को मसाइल को बेहतर समझ सकती है एज़ कम्पेयर टू मेल, तो बिल्कुल इस पे अमल होना चाहिए। पाकिस्तानी ख़वातीन को क़ायदियाना सलाहियतों के हवाले से, हकूक़ के हवाले से, बाख्तियार बनाने के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि देखें, आप आगे बढ़ें। अगर आपको कोई भी मौका मिलता है काम करने का, अच्छी पोजीशन का, तो आपको करना चाहिए। आपको सोसाइटी को अपने हकूक़ के लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए। अपने हकूक़ के लिए बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। और पहले तो ये था कि पहले कोई आवाज़ नहीं, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तो आपको पता है कि आप अगर कुछ भी होता है आपके साथ, तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को पैगाम पहुंचा सकती हैं। और बिल्कुल अपने हकूक़ के लिए पहले भी लड़ना चाहिए था, और अब भी मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी सबको कि अपने हकूक़ के लिए बिल्कुल लड़ना चाहिए आपको। कोई सियासत में या कोई मीडिया में या किसी भी मतलब उसमें उसको शौक़ है, ख़ासकर ख़ातून को, एक लड़की को, तो आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और मेहनत करके जो लोग मेहनत करते आगे आते हैं तो वो कामयाबी रहते हैं। बिल्कुल मेहनत करके आगे आते हैं, लेकिन मेरा मीडिया के ज़रिए ये मैसेज है सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि लोगों को चाहिए कि उनको मौका दें आगे आने का। पहले भी ऐसा होता था कि मीडिया में बहुत मौका नहीं मिलता आपको, लेकिन मुझे लगता है कि इंटर्नीज़ को, यंगस्टर को मौका देना चाहिए आगे करना। वो बहुत अच्छा बेहतर काम कर सकते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम रशीद चौधरी है। रशीद साहब, पाकिस्तानी ख़वातीन के हकूक़ और क़ायदियाना किरदार की खातिर बाख्तियार बनाने के हवाले से, इस तकरीब के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, ये TDF आफन ने एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया है जिसको हम वी आर लीडर्स कहते थे। ये 2019 में शुरू हुआ और अभी दिसंबर में ये ख़त्म हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में हमने जो ख़वातीन पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ख़वातीन कैंडिडेट्स हैं, उनको हमने ट्रेन किया, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए, उनको कैंडिडेट्स के लिए ट्रेनिंग दी। और उसके साथ साथ हमने ख़वातीन की जो NIC रजिस्ट्रेशन है, वोटर रजिस्ट्रेशन है, उसमें हमने काफ़ी सारा काम किया। 3 लाख से ज़ायद ख़वातीन को नया वोटर बनवाया। और इसके साथ साथ हमने जो कमीशंस हैं स्टेटस ऑफ वुमेन के और ह्यूमन राइट्स के, उनके साथ काफ़ी सारा काम किया। फिर मीडिया के साथ जो जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग्स हैं, ताकि ख़वातीन का जो पोर्ट्रेल है मीडिया पे वो भी बेहतर हो, और उनके जो इश्यूज़ हैं पॉलिटिकल और इलेक्टोरल, वो भी मीडिया पे ज़्यादा सामने आएँ।
لیڈرز جس طرح کے مرد ہوتے ہیں، خواتین بھی مطلب کہیں آئی ہے اور آنا بھی چاہیے خواتین کو، تو کیا کہیں گے لیڈرز، خواتین لیڈرز کے حوالے سے ان کو کیا مطلب کردار ادا کرنا چاہیے، اور پھر اگر جس کا شوق ہے تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی جو خواتین پولیٹیکل ورکرز ہیں ان پہ اعتماد کر کے ان کو آگے لے کے آئیں، ان کو کینڈیڈیٹ کے طور پر آگے لے کے آئیں، ان کو مین سٹریم پولیٹکس میں سامنے لے کے آئیں، تو ان خواتین پولیٹیکل ورکرز نے ثابت کیا ہے کہ وہ بہت اچھی اور محنتی پولیٹیکل ورکرز ہیں۔ ہماری جو خواتین یہاں پہ الیکٹ ہو کے آتی ہیں ریزرو سیٹس پہ یا جنرل سیٹس پہ جو پارلیمنٹ میں، وہ مرد جو لیجسلیٹرز ہیں ان سے بہتر کام کرتی ہیں، تو خواتین کو جنرل نشستوں پہ کینڈیڈیٹ زیادہ سے زیادہ لانے کی ضرورت ہے پولیٹیکل پارٹیز کو، اور خواتین کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز جو خواتین کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر ایشوز ہیں، جو ان کی موبلٹی کے ایشوز ہیں، جو ان کی تعلیم کے مسائل ہیں، جو ان کے ہیلتھ کے مسائل ہیں، اس پہ اگر بات کریں، ان کو ساتھ شامل کریں، ان کو کانسٹیٹیوئنٹ بنائیں، تو خواتین کی نہ صرف مین سٹریمنگ ہوگی بلکہ اس میں سے لیڈرشپ بھی بہت ساری ابھر کے سامنے آئے گی۔ جس طرح کہ ایک مرد ایک حلقے سے الیکشن لڑتا ہے، تو اگر ایک خاتون وہاں سے الیکشن لڑتی ہے تو پھر پراپر اس کو پتہ بھی چلتا ہے کہ یہاں پہ خواتین کے کیا کیا مسائل ہیں۔ جی، نہ صرف خاتون کو پتہ چلنا چاہیے، بلکہ اگر مرد بھی الیکشن لڑ رہا ہے تو مرد کو بھی خواتین کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، اور وہ خواتین کو ایڈریس کرے، وہ بتائے کہ وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے کیا کرے گا۔ اور اگر خاتون امیدوار ہوں تو کیا ہی بات ہے، لیکن جو خواتین پولیٹیکل ورکرز ہیں ان پہ اعتماد کر کے انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے پولیٹیکل پارٹیز کو، تاکہ وہ ان کو مین سٹریم لیڈرز بنا سکیں۔ پاکستانی خواتین کو حقوق اور پھر سیاست میں کردار اور بااختیار بنانے کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ یہ سب سے پہلے تو پولیٹیکل پارٹیز وہ لے کے آئیں، اور پھر لا میں یہ جو 5% جنرل سیٹس کی نشستیں ہیں اور جو 10% کم از کم خواتین کا ووٹ ہوگا تو کسی کانسٹیٹوئنسی میں ووٹ کو لیگل تسلیم کیا جائے گا، یہ کم از کم معیارات ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ معیارات نہ بنایا جائے، بلکہ یہ کم از کم ہیں۔ ہم نے اس سے بہت آگے دیکھنا ہے، ہمارا ایم یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے آدھا جو ہے، کیونکہ وہ آبادی کا نصف ہے، تو ہماری امیدواری میں، ہمارے ووٹرز میں، ہمارے ٹرن آؤٹ میں، ہر جگہ پہ وہ آدھا سامنے آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن بھی، سرکار بھی، اور پولیٹیکل پارٹیز بھی اور سول سوسائٹی بھی مل کے یہ والی ایفرٹ کریں، تاکہ یہ کلچر چینج کرنے والی بات ہے، وہ چینج ہوگا تو خواتین کی جو پارٹیسپیشن کے جو رستے ہیں وہ بہت کھلیں گے۔ جس طرح ہم نے دیکھا ہے بہت سارے رستے کھلے ہیں، لیکن مزید رستے کھولنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی جو خواتین کی آبادی ہے وہ 52% ہے، تو خواتین مطلب مردوں سے زیادہ ہے، تو پاکستانی خواتین کو حقوق، قائدانہ کردار اور بااختیار بنانے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میرا پیغام یہی ہے کہ خاص کر پولیٹیکل پارٹیز سے، کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ہماری جو لوگوں کے الیکٹورل رائٹس ہیں اور جو پولیٹیکل رائٹس ہیں ان کی ابین ہیں، اپنے اپنے جو ووٹرز ہیں اور سپورٹرز ہیں ان کے، تو وہ اپنی جو خواتین سپورٹرز اور ووٹرز ہیں وہ ان کو آگے لے کے آئیں، ان کو مین سٹریم میں شامل کریں، اور ان کو قائدانہ کردار میں لے کے آئیں، تاکہ پاکستان میں یہ جو کلچر ہے یہ چینج ہو سکے، اور ہم صرف اس طرح کوٹوں کی اور یہ جو کاسمیٹک سی چیزوں کی طرف نہ رہیں، بلکہ ہمیں نظر آنا شروع ہو کہ یہ مین کلچر کی چینجنگ کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ایک کونسلر خاتون سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ جب میں الیکشن لڑ رہی تھی تو اپنے گھر والوں نے بھی ووٹ نہیں دیا، تو ویسے ہے تو افسوس کی بات۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس پورے کلچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کلیکٹیو ایفرٹ کی۔ جمیلہ بطول جعفری اینڈ فرام میرپورخاص۔ پاکستانی خواتین کے حقوق اور ساتھ ساتھ قائدانہ کردار کی خاطر بااختیار بنانے کے حوالے سے اس تقریب کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ وی آر لیڈر پروگرامز جس طرح سے ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اٹس ویری گڈ پروگرام فار دا ایوری وومین، کیونکہ وومین کا کردار پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے ابتدا سے اب تک بہت خاص رہا ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھنے سے بالکل ہی نہیں سمجھنا چاہتے ہیں کہ وومین جو ہے وہ پاور رکھتی ہیں، جرأت رکھتی ہیں، اہمیت رکھتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صنف نازک ہیں، تو پولیٹیکل اس میں الیکشن میں ان کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ آئیں، گھر میں رہیں۔ کافی لوگ، جیسے میں خود اس میں جب میں نے حصہ لیا، میں الیکشن میں آئی تو باقاعدہ مجھے کہا گیا، مجھے بلا کر اپوزٹ پارٹی نے مجھے کہا کہ آپ تو ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، تو آپ کا اس میں میڈم کیا کام ہے، آپ کیوں اس میں آ رہی ہیں؟ تو اس کی بات ہے ویسے
تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ شریف لوگ نہیں آئیں گے تو بدماش کیسے ہٹیں گے پھر؟ تو اس لیے شریفوں کا آنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی خواتین کے لیے کام کریں، کیونکہ جو بھی آتا ہے زیادہ تر تو ابھی تک بھی دیکھا جائے نا تو لیڈیز اس میں الیکٹ ہو کر آئی نہیں رہی ہیں زیادہ. وہ اویئرنیس نہیں ہے اور پراپر طریقے سے انتخابات نہیں لڑتی، جمہوری طریقہ کار میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتی. اگر کرتی ہیں تو ان پر تنقید کی جاتی ہے، ان کے لیے باتیں بنائی جاتی ہیں کہ ایک لڑکی کیا کام کر سکتی ہے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر، جیسے میں تھی، اور باقاعدہ لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ آپ ایک لڑکی کو ووٹ دے رہے ہیں. تو اور اگر گھروں میں بھی دیکھا جائے تو ان کے پاس موبائل کتنی ضرورت کی چیز ہے، تو وہ بھی ابھی بھی کسی سے، ابھی جو یہ وی آر لیڈرس کے لیے جو ٹریننگز ہو رہی تھی تو میں انوائٹ کر رہی تھی اپنی خواتین کو، تو میں نے زیادہ تر دیکھا موسٹلی وہ نمبرز جو تھے وہ ان کے ہسبینڈ کے تھے یا ان بھائیوں کے تھے. تو اس میں کوئی ان کے پاس، میں نے کہا آپ کا پرسنل موبائل نہیں ہے؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، ہمیں رکھنے نہیں دیا جاتا، وہ شادی کے بعد جو ہے ہسبینڈ کا موبائل. اب موبائل تک جو دیکھ لیں کیا ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ڈائریکٹ ہمیں ان کے بھائی سے بات کرنی پڑتی ہے یا ان کے ہسبینڈ سے بات کرنی پڑتی ہے. تو کیا آزادی ہے ان کے لیے پھر؟ ان کے لیے حالانکہ دیکھا جائے پورے گھر کا کام ان پر ہے، بچوں کی ذمہ داری ان پر ہے، تمام چیزیں وہ سنبھالتی ہیں، تو ان کو حق رائے دہی کا بھی حق ہونا چاہیے، الیکشن میں آنے کا بھی حق ہونا چاہیے، تاکہ وہ پاکستان کے اندر کام اپنی لیڈیز کے لیے کام کر سکیں جن کے لیے کسی نے کام نہیں کیا. میں آج یہ کہتی ہوں کہ جو بھی آتا ہے وہ ساری باتوں کے اوپر سارے اس پہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ترقیاتی کام ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ خواتین کے کیا مسائل ہیں، خواتین کے مسائل نہیں ہیں کیا، ان پر کیوں نہیں بات کی جاتی؟ حالانکہ خواتین کا رول جو ہے میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ ہے. مردوں کے بنسبت خواتین کی آبادی بھی زیادہ ہے اور خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہے. وی آر لیڈر جس طرح کہ آج اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، زیادہ خواتین یہاں پہ آئی ہے، پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو کیا کہیں گی خواتین وی آر لیڈرز کے حوالے سے؟ وی آر لیڈرز جو ہے وہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ امپاور کر رہے ہیں وومین کو. جب وومین کو امپاور کر رہے ہیں، جیسے کہ وی آر لیڈر سے میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے. حالانکہ میں کہتی ہوں نا میں نے کام یہ کرتی ہوں وہ، لیکن نہیں، یہاں سے ہمیں وہ تربیت ملی ہے کہ یہاں ہم نے جیسے کہ الیکشن میں سب سے ضروری جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے الیکشن کے دوران؟ کون ہوتا ہے مجھے بتائیں ذرا آپ. کہ وہاں پر جو لیڈیز ایجنٹ بن کے بیٹھتی ہیں وہ ایک امیدوار کے ووٹوں کی حفاظت کرتی ہیں. ان کی کوئی تربیت ہی نہیں ہوتی، کہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں پتہ ہوتی. اگر ان کے پاس تربیت نہیں ہے تو وہ ان جس کے لیے کھڑی بیٹھی ہیں وہاں پر تو وہ اس امیدوار کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں. لیکن وی آر لیڈر نے اتنے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ میں اتنے لوگوں کو ٹریننگ دی ہے کہ اس سے لوگ ہماری بہنیں جو ہیں بہت زیادہ تربیت یافتہ ہوئی ہیں، اتنی زیادہ ان کو تربیت ملی ہے. اور میرے ساتھ جو خواتین آئی تھیں انہوں نے وہ ماحول دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مس جمیلہ ہم تو یہاں فرسٹ ٹائم ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کیوں، کبھی پہلے آپ نے ٹریننگز نہیں لیں؟ تو نہیں، فرسٹ ٹائم ہم یہاں پر آئے ہیں، اور آئندہ بھی کوئی ٹریننگ ہو تو پلیز آپ ہمیں کہیے گا. ان کو ایک اویئرنیس آئی، ان میں ایک جرأت آئی، انہوں نے سیکھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے جو ہمارے پولیٹیکل ایجنٹ ہیں، جو پولنگ ایجنٹ ہیں، جو انہوں نے تربیت حاصل کی ہے وہ آگے چل کے اتنے اور لوگوں کو تربیت حاصل کرائیں گے. اچھا میں نے جو تربیت حاصل کی، اچھا یہ خالی تربیت نہیں تھی، یہ ماسٹر ٹرینرز بنا رہے ہیں. اور ماسٹر ٹرینرز وہ ہوتا ہے جس کے لیے آگے بہت سارے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور وہ جرأت مندانہ طور پہ وہ ہر چیز کو جب پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ چیز غلط ہے یہ صحیح ہے، تو پھر وہ میرے خیال سے آگے جب ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ چل جائے نا تو مشکلاتیں ہماری کم ہو جاتی ہیں. کئی ایسی خواتین ہیں پاکستانی معاشرے میں جو کہ قائدانہ کردار ان کا بہت اچھا رہا ہے، بہت اچھا رول انہوں نے پلے کیا ہے. اچھا میں ایک اور بات کہوں گی فافین کے حوالے سے کہ فافین کا جو کردار ہے وومین کو امپاور کرنے میں بہت زیادہ ہے. ان کے میں نے سارے پروگرام ان کے اٹینڈ کیے ہیں کیونکہ مجھے اس سے بہت اسکل ڈیولپ ہوئے ہیں میرے. تو ان کے میں نے سیشن اٹینڈ کیے ہیں، ان کے میں نے ورک شاپ اٹینڈ کی ہیں، ان کے میں نے ابھی وی آر لیڈر پروگرام، اٹس ویری گڈ پروگرام. میں تو کہتی ہوں کہ اس کو پلیز چلنے دیں تاکہ ہماری مزید جو خواتین، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹرکٹ میں ہمیں کتنی پولنگ ایجنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی 50-60 ہزار ان کی نہیں، اس سے بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام چلے تاکہ ہماری اور جو خواتین کچھ ہیں
وہ بھی اس میں آئیں اور وہ یہاں سے جو ان میں جرت اندر جو دبا دی گئی ہے، جرت جو ان کا کانفیڈینس جو ڈیولپ نہیں ہونے دیا گیا، ایسی جگہوں پر آئیں گی، تربیت حاصل کریں گی، تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ کسی سے پیچھے رہ سکتی ہیں۔ جس متین صاحبہ، پاکستانی خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ قائدانہ کردار کی خاطر بااختیار بنانے کے حوالے سے، اس تقریب کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں ہم آواز کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور جتنے بھی میں نے ایونٹس لیے ہیں انہی سے، ٹریننگز جو بھی کی ہیں میں نے انہی سے کی ہیں، اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ خواتین کا کیا حقوق ہے اور خواتین کیسے اپنے حق لے سکتی ہے۔ ادروائز ہمیں اتنی ٹریننگ نہیں تھی، لیکن مجھے سیاست میں آئے ہوئے تقریباً 15-16 سال ہو گئے ہیں، اور بڑا کچھ حاصل کیا ہے۔ عورتوں کے لیے کام کرنا، عورتوں کے لیے نکلنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے عورتوں کے لیے کام کرنا۔ مرد نہیں سمجھتے کہ عورت کو ہم لوگ اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ برابری کے حقوق تو ملنے چاہیے۔ خواتین کی آبادی بھی پاکستان میں مردوں سے زیادہ ہے۔ زیادہ ہے، 52% میرا خیال پرسنٹیج ہے ہماری خواتین کی، لیکن خواتین کو وہ حق نہیں دیتے۔ وہ میرا خیال ہے الیکشن میں اب ریزرو سیٹ پہ بھی وہ اپنی مرضی سے ہی سیٹیں دیتے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے، ہماری طاقت مریم نواز آئی ہیں، اور وہ اب انشاءاللہ خواتین کو آگے، ابھی جو ریزرو سیٹس آئی ہیں انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے، اور کچھ ایسی ورکرز آئی ہیں جو نہیں آ رہی تھیں۔ سیٹ کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ان کو بھی مطلب پراپر الیکشن لڑنا چاہیے، جس طرح مرد الیکشن لڑتے ہیں۔ ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں ملتا نا، یہ حق ہمیں دیتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ میں اتنی نہیں ہے کوالٹی کہ آپ لوگ الیکشن جیتتے ہیں یا الیکشن لڑ سکیں، وہ بس یہ ریزرو سیٹ پہ ہی ہمیں تنخواہ دیتے ہیں کہ آپ انہی پہ رہو، لیکن ہمیں بھی دل کرتا ہے کہ ہم الیکشن لڑ کے آئیں، عوام میں جائیں، ان کے مسائل سنیں کہ کیا مسائل ہے خواتین کے خاص کر۔ اور میرا خیال ہے کہ جب تک ہم خواتین گھر کے دروازے تک ڈور ٹو ڈور نہیں جاتے اور ان کے اندر کے مسائل نہیں پتہ کرتے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ حق دینا چاہیے کہ ہم الیکشن لڑ کے آئیں، نہ کہ ہمیں ریزرو سیٹ پہ ہی صرف رکھا جائے۔ لیڈرز کے حوالے سے خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہے، خواتین بھی لیڈر بن بھی سکتی ہے، بن کے آئی بھی ہے، اور لیڈر جس طرح کے بینظیر بھٹو تھی، پھر مریم نواز صاحبہ ہے، اس طرح کے ہماری طاقت ہے، مریم نواز ہماری طاقت ہے۔ ہم انہیں دیکھ کے اب بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے پارٹی میں بھی ایک لیڈرشپ آئی ہے جو خاتون ہے، اور وہ بڑا اچھا لے کے چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی وہ انشاءاللہ ہم سب کو اکٹھا کر کے لے کے چلیں گی۔ پاکستانی خواتین کو حقوق اور ساتھ ساتھ قائدانہ کردار کی خاطر آگے آنے میں بااختیار بنانے کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اعتماد، عورت پہ اعتماد کیا جائے، اور میرا خیال ہے کہ جب تک عورت پہ یقین اور اعتماد نہیں کیا جائے گا تو خواتین کو وہ جگہ نہیں مل سکتی، میرا نہیں خیال۔ 15 سالوں میں آپ کو کیا مشکلات آئی ہیں، اور 15 سالوں کے بعد اب کیسا ہے؟ اور جن خواتین کا دل بھی کرتا ہے کہ ہم بھی سیاست میں آئیں لیکن مشکلات کی وجہ سے وہ نہیں آ رہی، تو کیا کہیں گے آپ ان کے لیے؟ ان 15 سالوں میں میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، اور صرف ایک ہراسمنٹ ہے جو خاتون ڈرتی ہے، بڑی مشکلات آتی ہیں خواتین کے لیے، لیکن میرا نہیں خیال کہ میں آپ یقین کریں، میں تھانہ، کچہری، عدالتیں، ہر جگہ پہ کام خود کرتی ہوں، ہر ادارے میں جاتی ہوں اور کام کر کے آتی ہوں، اور خواتین ہم پہ بھروسہ رکھتی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم خاتون ایک دوسرے کے رسپیکٹ، اور مین بات میں آپ کو بتاؤں، ہم لیڈیز اگر ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں نہ دیں گے تو ہم لوگ آگے نہیں آ سکتے۔ ہاں جی، اور انشاءاللہ میری تو یہی ہے کہ ہم لوگ محنت کریں۔ جی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں خواتین کے بارے میں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خود مضبوط بنائیں۔ خواتین کو ہر طرح کے کام میں شریک ہونا چاہیے، ان کے مرد کے برابر کھڑا ہونا چاہیے۔ خواتین بھی لیڈرز بن کے بھی آئی ہے، تو خواتین کو بھی آگے آنا چاہیے، لیڈرز بننا چاہیے۔ جی، میں خود ایک کونسلر ہوں، مجھے بہت سے مسئلے پیش آئے جب میں الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی، تو اپنے گھر والوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا تھا، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ کھڑی ہو جائے، وہ باہر آ جائے، تاکہ اس کو گھر والوں کی سے بھی سپورٹ ملے، اور ہر اس لوگوں سے سپورٹ ملے جس کو اس کی ضرورت ہے۔ لیڈرز کے حوالے سے، خاص کر خواتین کے حوالے سے پاکستانی معاشرے میں اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے نا؟ جی ہاں، بہت ضرورت ہے۔ جس طرح کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا، تو پھر ظاہری بات ہے ان کو سمجھانا بھی چاہیے، اور باقی جو مطلب اس طرح، تو پاکستانی خواتین کو مطلب حقوق کے حوالے سے، سیاست میں آنے کے حوالے سے، بااختیار بنانے کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟
جی خواتین کو سیاست میں آنا چاہیے، اور میں اس خواتین کو بس یہ کہوں گی کہ وہ اپنے آپ کو خود مضبوط کرے، اپنے باہر آ جائے، کڑی ہو جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خواتین بھی کچھ کر سکتی ہے۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ بااختیار بنانے کے حوالے سے اس تقریب کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ایکچولی میں نے جو ہے اس تقریب کو ایز اے جرنلسٹ جو ہے جوائن کیا ہے، اور اس سے پہلے میں نے اس جو آرگنائزیشن ہے اس کی 3 ورک شاپس اٹینڈ کی ہیں، اور اس ورک شاپ میں انہوں نے پہلے ہمیں جینڈر سینسٹیو رپورٹنگ کے بارے میں بتایا، اس کے بعد وومن کنٹریبیوشن ان الیکشن اینڈ ڈیموکریٹکس، اور اس کے بعد کہ الیکشن والے دن جو ہے جرنلسٹ کی جو ہے وہ کیا کیا جو ہے ان کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی جو اب اچیومنٹ ہے، اس جو پروجیکٹ کو کنکلوڈ کیا گیا ہے، اس کی اچیومنٹ جو ہے سیلیبریٹ کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ میں نے کافی کچھ سیکھا ہے۔ اس سے پہلے جو میری جو پرسپیکٹیو تھا رائٹنگ کا وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا، اور ان کی جو ورک شاپس اٹینڈ کرنے کے بعد وہ زیادہ وومن سینٹرڈ اور جو ہے وومن امپاورمنٹ کی طرف ہوا۔ وومن امپاورمنٹ اور پھر بااختیار بنانے کے حوالے سے خاص کر پاکستانی معاشرہ، اس میں اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے، تو کیا اس طرح کے پروگرام مطلب انعقاد کرنے چاہیے؟ اور اس پروگرام میں آپ کو کیسا لگا ایز اے جرنلسٹ؟ جی بالکل ہونے چاہیے، کیونکہ دیکھیں جو چیز اگر جرنلسٹ کو ہی نہیں پتہ کہ بھئی یہ جو ہیں ہمارے مسائل ہیں، یا ان مسائل کو اس طرح سے پورٹری کیا جا سکتا ہے، یا ان کو اس طرح سے دکھا کر اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تب بھی میرے خیال سے یہ براڈر لیول پہ ٹھیک ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جب عام شہری تک پہنچے گا کہ اچھا یہ مسائل ہیں اور یہ ان کے سولوشنز ہیں، تو میرے خیال سے اس طرح کے جو ہیں جو مواقع زیادہ ملنے چاہیے عام شہری کو بھی، جرنلسٹ کو بھی اور باقی کو بھی۔ تو مجھے تو بہت اچھا لگا ہے، اور آئی تھنک اس طرح کی چیزیں فیوچر میں ہوتی رہنی چاہیے۔ یہاں پہ کافی ساری خواتین کے ساتھ بات ہوئی جو کہ سیاست میں انہوں نے حصہ لیا تھا، پھر کافی مشکلات بھی انہوں نے برداشت کی۔ ایک نے تو یہ بتایا کہ کونسلر کے لیے مطلب الیکشن لڑ رہی تھی تو اپنے گھر والوں نے بھی مطلب ووٹ نہیں دیا، تو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے، اور پھر ان کے حقوق کے حوالے سے، اور جو مطلب سیاست میں ان کا مطلب ایک رول ہوتا ہے، اس کے لیے اقدامات کیا اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو نا نارملائز کرنا چاہیے اس کلچر کو، جیسے ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ منیمم جو ہے انہوں نے کہا ایٹ لیسٹ 5% وومن کوٹا یا وومن ہونی چاہیے کنٹریبیوشن میں یا ریپرزینٹ کرے، تو ہم 5% پہ ہی رکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ چلو 5% حکومت نے یا آئین کے اکارڈنگ جو ہے یہ ریسٹرکشن ہے، اس کو 5 ہی رہنے دیا جاتا ہے۔ تو آئی تھنک پولیٹیکل پارٹیز اس کو اگر کریں گی نا نارملائز کہ زیادہ وومن ریپرزنٹیشن رہے، تو گھر والے بھی، جو فیملیز ہیں، جو سرکل ہے ہمارا، جو ریجنز ہیں، وہ بھی اس کو نارملائز کریں گے، اس کو بہت ہی کوئی ایلین کانسیپٹ نہیں کنسیڈر کریں گے۔ تو آئی تھنک یہ چیزیں جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کو ہی اپنے اندر سے جو ہے وہ انیشیٹو لینا چاہیے۔ تو آئی تھنک اس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے۔ پاکستانی خواتین کسی سے کم نہیں ہے، ایز اے جرنلسٹ آپ بھی سب کچھ دیکھ رہی ہے، سیاست میں بھی ان کا پارٹیسپیشن ہے، تو سیاست میں مطلب جیسے ہی انتخابات ہوتے ہیں، جس طرح مرد الیکشن لڑتے ہیں، خواتین کو بھی ایسا الیکشن لڑنا چاہیے؟ جی لڑنا تو چاہیے۔ دیکھیں نا، اگر ہم ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں تو پھر یہ ہے کہ جو ایک کیا اس کو کہتے ہیں لیڈر ہے، اس کی کوئی جینڈر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہے، لیڈر ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے فیمیل ڈاکٹر ہے، میل ڈاکٹر ہے، تو پھر یہاں پہ بھی پھر ہم وومین اور مین میں ڈسکرمنیشن کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بس لیڈر بولیں یا ہم اس کو آپ جرنلسٹ ہیں، میں جرنلسٹ ہوں، تو ظاہری بات ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین کو مطلب آگے آنا چاہیے۔ پاکستانی معاشرے میں خواتین کا بھی بڑا رول ہے، 52% آبادی خواتین کی ہے، تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے ایز اے جرنلسٹ خواتین کے لیے پیغام کیا ہے، جس طرح کے سیاست میں اور پھر باصلاحیت کردار، قائدانہ کردار کے حوالے سے اور حقوق کے حوالے سے خواتین کو پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گی کہ پہلی چیز تو خود پہ بھروسہ رکھیں، اور میرے خیال سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ ایک دروازہ بند ہوتا ہے، ایک اپرچونٹی آپ کو نہیں مل رہی، تو دیر ول بی 10 اور 100 ڈفرینٹ اپرچونیٹیز فار یو۔ تو میرے خیال سے اس چیز سے بھروسہ رکھ کے جو ہے دل نہیں ہارنا چاہیے، اور دوسرا اپنے پہ بھروسہ رکھیں، اسٹرائیو کرتے رہیں، اسٹرگل کرتے رہیں۔ دوسرا میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ میرا مین بیک گراؤنڈ جرنلزم نہیں ہے، میں وزٹنگ لیکچر ہوں یونیورسٹی فکاڑا میں، اور جرنلزم جو ہے وہ میرا تھوڑا سا سائڈ پیشن یا سائڈ کک ہے، اور یونیورسٹی ٹائمز اور یونیورسٹی میڈیا سوسائٹی کے ساتھ میں ایسوسیٹیڈ ہوں۔ تو آئی تھنک اگر ایک جو ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ کا پرسن ہے وہ اگر جرنلزم کو ساتھ رکھ رہا ہے، تو جن کا تو مین فوکس ہی جرنلزم ہے اور باقی اس طرح کا پولیٹیکل اور یہ ایفرٹس ہیں، وہ تو آئی تھنک زیادہ اچھے سے اس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اگر میں کر سکتی ہوں۔
ڈاکٹر سعدیہ کمال. ڈاکٹر صاحبہ، پاکستانی خواتین کے حقوق قائدانہ کردار کی خاطر بااختیار بنانے کے حوالے سے، اس تقریب کے انعقاد کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، خواتین ملک کی آبادی کا نصف حصے سے بھی زیادہ ہیں، 51% کہا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے اگر ہم دیکھیں تو خواتین کو نہ وہ حقوق حاصل ہیں، نہ اس طرح سے وہ لیڈرشپ میں دکھائی دیتی ہیں، اور نہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اسمبلی کا وہ حصہ ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ملک میں ہمیں ہر جگہ پر کی پوسٹ پر ڈیسیژن میکنگ میں خواتین نظر آنی چاہیے. اب دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت سینیریو جو بن رہا ہے وہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن ان الیکشنوں میں بھی ہمیں خواتین کی نمائندگی نظر آنا چاہیے. اس طرح کے پروگرامز جس طرح کی آج تقریب کا انعقاد فافن نے کیا ہے، TDEA نے کیا ہے، تو یہ ایک بہت اچھی تقریب ہے اس حوالے سے کہ ایک اویئرنیس ریزنگ کی. پلس یہ ہے کہ ان کا یہ پورا ایک پروجیکٹ تھا جو کہ 4 سال پہ محیط تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کا ایک جو پارٹ تھا جس کو میں نے ایز اسپیکر بھی اس کو جوائن کیا، اس میں یہ تھا کہ جو مختلف صحافیوں کی تنظیمیں ہیں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ، اس میں خواتین کی نمائندگی کتنی ہے اور ان کا لیڈرشپ میں کیا کردار ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہی نہیں، اویئرنیس ریزنگ کے لیے بہت اچھے اقدامات ہیں. لیکن اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم نے صرف یہ نہیں ہے کہ خواتین کو ہی سکھانا ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو زیادہ تر جو پریشر ہے وہ گھر سے آپ کے ہوتا ہے. تو گھر میں جب مرد اس طرح سے سینسٹائز ہوں گے، پلس اس میں ہم نے ایک یہ بھی بات کی تھی کہ خواتین جب ڈیسیژن میکنگ میں آتی ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میں نے مثال بھی تھی کہ نوائے وقت کی رمیز نظامی نے جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے وائلیشن کی ہے رائٹس کی اور جو امپلائیز کی، وہ بہت ہی خطرناک کن تھی. تو یہ بھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کو اصل یہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری لیجسلیشن کیا ہو رہی ہے. لیکن یہ اس طرح کا اقدامات اچھا ہے، سب کو اکٹھا کرنا، خاص طور پر وہ خواتین وہ جو کچھ سوچ رکھتی ہیں، کچھ شعور رکھتی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے ایسے ہیں جو گراس روٹ لیول پر بھی ہونے چاہیے، اور اس میں زیادہ تر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر ان سے سجیشنز لینی چاہیے کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اور ان کا سروے بھی بہت اچھا تھا، نیوز رومز کا کیا ہوا، وہ بھی میں نے اٹینڈ کیا. تو ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی ریسرچ بھی ہے، اور آگے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی ایک فوڈ فور تھاٹ ہے آگے کے لیے، کہ آپ کو مزید وہ ملیں گے کہ آپ آگے کام کس طرح کر سکیں. اور اس کا ہم نے یہ دیکھا بھی ہے پچھلی آپ 2 دہائیوں میں دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا آیا ہے یا اس کے علاوہ اسمبلی میں، تو اب ہمیں خواتین کی نمائندگی اور زیادہ دکھائی دیتی ہے. کردار میں خواتین کو بااختیار بنانا، جس طرح کہ ایک مرد الیکشن لڑتا ہے تو خواتین کو بھی اس طرح الیکشن لڑنا چاہیے. اپنے حلقے کے لوگوں، خواتین کے ساتھ خاص کر ان کو بھی ملنا چاہیے، تو ایک خاتون کے مسائل کو بہتر سمجھ سکتی ہے. جی دیکھیں، خاتون کے مسئلے کو جس طرح بہتر سمجھ سکتی ہے شاید اتنا مرد بھی نہیں سمجھ سکتا. لیکن جب ہم جینڈر کی بات کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں خواتین کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینڈر بھی آتے ہیں. اور اس دفعہ یہ ہو رہا ہے، پہلے بھی کچھ عرصے سے ہو رہا ہے جب سے ٹرانسجینڈر کے ہم نے دیکھا کہ شناختی کارڈ بنے ہیں، اور ابھی بھی شناختی کارڈ پورے نہیں ہیں، ان کے بننے چاہیے. اس وقت اسلام آباد سے بھی ایک ٹرانسجینڈر نایاب علی ہے، وہ الیکشن کانٹیکسٹ کرنے جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی خواتین جن کو پولیٹیکل پارٹیز کے ٹکٹس نہیں ملے، وہ اس وقت آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے جا رہی ہیں. تو یہ بھی بہت اچھا ہے کہ خواتین، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں بیلنس کرنے کے لیے، کہیں چیزوں کو سسٹین کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھیں. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے، ہماری سول سوسائٹی ہے، ہمارے وکلا ہے، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں، اور پلس جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں، جو ہمارے سینٹ کا حصہ ہیں، ان سب کا. اور ابھی بھی ہمارے یہ ہے کہ ہماری اس وقت اسمبلی میں اور سینٹ میں خواتین کی تعداد وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اور خاص طور پر خواتین ان گھروں سے آتی ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد نااہل ہو جاتے ہیں، یا ایک فیوڈل سسٹم سے جو مرد آئے ہوئے ہیں، وہ خواتین باہر آتی بھی نہیں ہیں قائدانہ رول میں، اور وہ مرد ہی ہوتی ہیں جو ان کو چلا رہی ہوتی ہیں. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے پروگرامز بہت پازیٹیو ہیں. بہت اچھا ہے کہ خواتین خود آئیں، پارٹیسپیٹ کریں، بات کریں، اس ایشو کو اٹھائیں اور مل بیٹھیں اور اس کے مسائل کے حل کی طرف جائیں، تاکہ خواتین زیادہ سے زیادہ قائدانہ صلاحیتوں کی، قابلیتوں کی جو مالک ہے وہ آگے آ سکیں. یہاں پہ اس پروگرام میں ایک چرسدہ سے خاتون آئی ہوئی ہے، وہ کونسلر ہے.
تو اس نے یہی کہا کہ میں جب الیکشن لڑ رہی تھی تو اپنے گھر والوں نے بھی ووٹ نہیں دیا. تو اویئرنیس کی ضرورت ہے پاکستانی معاشرے میں؟ دیکھیں اویئرنیس کی ضرورت تو ہمیشہ ہے اور رہے گی. آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں جب اسلام آیا, تو اس کے بعد سے اب تک ہم یہی کام کر رہے ہیں اور یہ ہوتا رہے گا. کبھی یہ ہوگا, ہماری یہ جو سوسائٹی ہے یہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے, پدر سری سوچ کی حامل ہے, اور پدر سری سوچ میں ہمیشہ ہم مرد کو آگے دیکھتے ہیں. ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایکویٹی کی کرتے ہیں, ایکویلٹی کی کرتے ہیں. مرد اور عورت کو یکساں مواقع حاصل ہونے چاہیے. آپ یہ دیکھیں, ایک گھر میں ایک خاتون گھر کی منسٹر ہوتی ہے اور گھر کو مینیج بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کو اگر اسی طرح سے مواقع دیے جانے چاہیے تو وہ آگے بہت اچھا اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں, اور قابلیتیں اور صلاحیتیں ہر ایک میں ہوتی ہیں. آپ کو اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہاں پر 4 سدہ کی خاتون آتی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم نے تو کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ KPK میں اور یہ جو سارے آپ دیکھتے ہیں کہ وزیرستان اور یہ سارے علاقے 7 ایجنسیز ہیں, وہاں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا. خاتون جو ہے وہ ہمیشہ مرد اپنی مرضی سے اس کو چلاتا تھا, وہ اس کی مرضی کے بنا گھر کی 4 دیواری سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتی تھی. تو یہ شعور ہی تو ہے کہ آج 2018 انتخابات کے بعد, مطلب یا 2018 انتخابات میں کافی ساری مطلب جو چینجز تھی وہ آئی تھی, خواتین نے بھی ووٹ کاسٹ کیا ہے. تو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے خواتین کے حقوق کے حوالے سے, قائدانہ کردار کے لیے اور بااختیار بنانے کے حوالے سے کن اقداماتوں کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارا ایک کوکس بنا ہے پارلیمنٹیرین میں, وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں بند تو جاتی ہیں, ادارے بھی بہت سارے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں کسی کو یہ نہیں پتہ ہوگا NCSW نیشنل کمیشن سٹیٹس فار وومن, جو کہ اس وقت دیکھیں تو صوبائی لیول پہ بھی کام کر رہا ہے. ہمارے ہاں کسی کو یہ نہیں پتہ ہوگا ایک ادارہ فوسفا بھی ہے, فیڈرل اومبیڈسمین کا, کہ جس میں مرد یا عورت دونوں کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے ورک ایٹ پلیس, جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ جا کے کیس فائل کر سکتے ہیں اور اس کا آپ کو 90 دن کے اندر فیصلہ مل جاتا ہے. تو میں نے یہی بات کی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ خواتین کو شامل کرنے کے لیے بیٹھیں. اس میں نہ صرف یہ کہ لیجسلیشن کی بات, بلکہ اس میں سب سے زیادہ ایگزیکیوشن کی بات ہے. اور ایگزیکیوشن میں ہمیں خود سے شروع کرنا ہے, ہمیں گھر سے شروع کرنا ہے. ہمیں عورت کی اہمیت کو ماننا ہے. ہمیں عورت کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ایز این آبجیکٹ ہے, یا عورت کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ دوسرے درجے کی شہری ہے. عورت کو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ عورت بھی عقل رکھتی ہے, سمجھ رکھتی ہے, شعور رکھتی ہے, فکر رکھتی ہے, اور عورت بھی ڈیسیژن میکنگ میں آگے آ سکتی ہے. تو ہمیں اس دائرہ کار کو بڑھانا ہوگا. ہمیں مردوں کو, عورتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ہماری سینٹ تک یہ آواز جانی ہوگی. ہمارے جو کوکس کے ہیں اس کو ایکٹیو کرنا ہوگا. اور ہماری جو ہراسمنٹ کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, جو ہم کہتے ہیں کہ ایک لا بنا ہوا ہے, لیکن وہ ہر ادارے میں امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی ہم نے ایگزیکیوشن کرنی ہوگی, اس کا دائرہ کار بڑھانا ہوگا, اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو مل بیٹھ کر اس کے اوپر آگے کام کرنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وقت آگے دور نہیں ہے. تو اب تو آپ خود سنتے ہیں کہ عورتوں کی شعور دینے کی, عورتوں کے حقوق کی, عورتوں کو قائدانہ صلاحیتیں دینے کی تو تحریکیں چل پڑی ہیں. اب تو مردوں کی بھی ہونی چاہیے. عورتوں کا دن مناتے ہیں, مردوں کا فاٹا سے ابھی اس دفعہ الیکشن میں ایک خاتون باقاعدہ مطلب کنٹیسٹ کر رہی ہے, انتخابات میں حصہ لے رہی ہے, کاغذات اس کے جمع مطلب ہو گئی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ فاٹا سے اس طرح سامنے چیز آئی ہے. تو کیا کہیں گی قائدانہ صلاحیتوں کے حوالے سے, حقوق کے حوالے سے, اور جو خواتین چاہتی ہے کہ ہم بھی مطلب انتخابات لڑیں, آگے آئیں, خواتین کے لیے, ملک کے لیے, لوگوں کے لیے کچھ کریں, کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اگر فاٹا سے خواتین آتی ہیں, مجھے اچھی طرح یہ یاد ہے کہ میں جب ایک دفعہ رپورٹنگ کر رہی تھی مالا کنڈ کے قریب گئی, تو وہاں پر مجھے ایک پشاور سے ایک رپورٹر نے بتایا کہ آپ وہاں پر آئی تھی. یہ بات ہے 2009 کی IDPs کی, جب اس وقت میں نے رپورٹنگ کی تھی تو بہت حیرت ہوتی تھی کہ خاتون یہاں تک پہنچ گئی ہے. اب وہاں کی خاتون اگر آ جاتی ہے الیکشن میں تو یہ تو ویل اینڈ گڈ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچیومنٹ ہے کہ خاتون یہاں تک آ گئی ہے, لیکن اس خاتون کو امپاورڈ کرنے میں نہ صرف یہ کہ اس کے گھر کا ساتھ ہونا چاہیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ریاست کا بھی اہم کردار ہے. ریاست نے وہ کردار
نہیں نبھایا، اور اس میں سب سے زیادہ اہم یہ بھی ہے. اور دوسرا ہم لوگ خود بھی کہیں ہم بحیثیت قوم بھی ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم ہر چیز بھی ریاست پہ ڈال دیتے ہیں. اگر ریاست کہیں پہ لیجسلیشن کرتی ہے، قانون سازی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا اسی کے ذمہ ہے. تو ہمیں خود بھی اس شعور میں خود کو جھنجھوڑنا ہوگا. سیلف اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. یہ سمجھنا ہوگا کہ عورت کو آگے بڑھنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے. سازی کے عمل درآمد کے لیے ہر بندے کو پھر آگے کوشش بھی کرنی چاہیے. حکومت کی صرف ذمہ داری نہیں بنتی، عام عوام کی بھی تھوڑی بہت ذمہ داری تو بنتی ہے. دیکھیں، عام عوام کی ہماری انفرادی طور پر میری ذمہ داری ہے، آپ میڈیا سے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. میڈیا ایک اہم پلر ہے، اس وقت ستون ہے اہم ریاست کا، لیکن میڈیا وہ کردار ادا نہیں کر رہا. میڈیا خود بکا ہوا ہے. کہیں اس کے پیچھے کوئی ایجوکیشن کے لوگ ہیں، تو کہیں کوئی تولیے کی فیکٹری ہیں، تو کہیں پہ کوئی سونے کی کانیں ہیں. تو مطلب اس طرح تو نہیں تھا نا. میڈیا کا مقصد تو یہ تھا ٹو ایجوکیٹ دا پیپل، ٹو انفارم دا پیپل. لیکن میڈیا پھر کہیں پہ ٹرینڈ سیٹر بن چکا ہے، تو کہیں پہ اوپینین میکر بن چکا ہے، تو کہیں پہ وہ سارے فیصلہ سازی میڈیا. تو یہ میں سمجھتی ہوں. اور کہیں پہ میڈیا کے لوگ آپ دیکھیں کہ کس طرح کی جنگ چھڑ چکی ہے. اب تو سوشل میڈیا آ گیا، اور سوشل میڈیا ابھی الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا، اس کو بھی دو ڈالے گا. جس طرح الیکٹرانک میڈیا نے پرنٹ میڈیا کو سکیڑ دیا ہے، مطلب ختم کر کے رکھ دیا ہے. تو اب جو سوشل میڈیا آ رہا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے پاس بہت اچھا ہے. یہ جو ہمارے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، سٹیزن جرنلزم، یہ پوری ایک دنیا ہے. اب میرے ہاتھ میں ہے، میں یہاں پر اویئرنیس ریزنگ کا اس طرح سے پروگرام دوں. حالانکہ اس پہ بھی مانیٹرنگ اینڈ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو وقت آ رہا ہے، اپرچونیٹیز ہمارے لیے بہت بڑھ رہی ہیں، لیکن وہاں پر چیک اینڈ بیلنس کا، مانیٹرنگ کا سسٹم بھی ہونا چاہیے، اور اس میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی. اور یہ ہمارے اداروں کا بھی فرض ہے، کیونکہ اگر میں آتی ہوں نہیں پڑھی ہوئی تو مجھے نہیں پتا کہ اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو ساتھ لیتے ہوئے چلنا چاہیے. اور عورت کا اور اس میل شوونزم سوسائٹی کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے. اب ہم عورتیں ہیں، آتی ہیں، بولتی ہیں، لیکن ہمیں اس میں ایک رسپیکٹ کا عنصر لازمی رکھنا ہے. ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دینی ہے. بہت ساری عورتیں جب آ جاتی ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ عزت سب سے بڑھ کر ہے، اور عزت ہر بندے کو عزیز بھی ہوتا ہے. تو خواتین کو سیاست میں آنے کے حوالے سے جن خواتین کی خواہش ہے کہ ہم بھی سیاست کریں، الیکشن لڑیں، کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں، ان کو لازمی آنا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کونسلر کی بجائے ایم پی اے یا ایم این اے اور اس پہ آ جائیں. آپ کو چاہیے کہ آپ چھوٹے لیول سے شروع کریں اور اس میں محنت کریں. اور اس میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے علاقے میں تھوڑی سی نیٹ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑی نہیں بلکہ بہت. اور اس میں اس چیز کو دیکھیں، لیڈر وہ ہوتا ہے، صرف لیڈر یہ نہیں ہوتا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو کھڑا ہے، جو بول رہا ہے، جو کانفیڈنٹ ہے اور جس کے پاس پاور ہے. نہیں، لیڈر وہ ہوتا ہے جو پوری ٹیم کو لے کر چلتا ہے، جس میں تمام قائدانہ خوبیاں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو سپیس دینا جانتا ہے، جو سب کو ملا کے خود پیچھے رہتا ہے اور آگے رکھتا ہے، جو کاز کی خاطر ہوتا ہے، جو کسی مقصد کی خاطر ہوتا ہے، جو منزل کی طرف بڑھتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو مافیاز پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں تو لوگ لیڈر بننے کے بجائے اپنے ایجنڈاز رکھتے ہیں، اور وہ اپنے ایجنڈا اور اپنے مقاصد لے کے پیچھے ہو جاتے ہیں. جب آپ ایسا کریں گے تو اس سوسائٹی میں انارکی اور انتشار ہی ہوگا. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے یہی چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن صورتحال حوصلہ افزا بھی ہے، کیونکہ اس طرح کی تقریبات جو آج کی تقریبات فافن نے رکھی ہے، یہ بہت اچھی تقریب ہے کہ آپ فافن چونکہ فری فیئر الیکشن پہ کام کرتا ہے، تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ لوگوں میں، اور یہ گراس روٹ لیول پر بھی جا کر اس طرح کی تقریبات، سیمینارز، ورک شاپس کا انعقاد کراتا ہے. تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ لوگوں میں ان کے حقوق کی بیداری کی مہم چلائے ہوئے ہیں. اور ایک عام خاتون کو بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں پڑھی لکھی ہوں اور میں ڈاکٹر ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں کہیں پہ کھڑی ہوں، تو وہاں پر ایک عام عورت کا بھی اتنا ہی حق ہے. اور یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے. آئین ہمارا حق دیتا ہے کہ ہر شہری کو بھی وہ حقوق حاصل ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں ہر انسان میں قابلیتیں، صلاحیتیں، جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا، تو وہ سب میں ہیں، لیکن ان کو ایکسپلور کس طرح کیا جانا چاہیے. تو اس میں اس چیز کی ضرورت ہے. جی بالکل، اس کی بیداری کی ضرورت ہے، اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین زیادہ سے زیادہ آ رہی ہیں، چاہے کوئی بھی شعبہ ہائے جات ہے ہماری اس میں معاشرے میں، اس میں کہیں بھی پیچھے نہیں ہے. آپ پائلٹ دیکھیں، ڈاکٹر دیکھیں، پہلے صرف نرسیں اور اساتذہ تھیں، اب ہر شعبے میں آپ کو خواتین نظر آتی ہیں اور لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مور وومن، کہ اور زیادہ سے زیادہ خواتین اس
اس میں آنے چاہیے تاکہ برابری کی بنیاد پہ فیصلہ سازی ہو. لیکن اس میں تمام اداروں کا یہ بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو سسٹین بھی رکھیں. یہ نہیں ہو کہ ہم خواتین کو لے تو آئیں لیکن فیصلہ سازی میں یا قائدانہ صلاحیتوں میں اس کے لیے ریفریشر کورسز ہوں, اس کے لیے مختلف جو تقریبات ہیں, مختلف تربیتی سیشنز ہیں, ان کا انعقاد کیا جانا چاہیے. اور یہ بہت اچھا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے کہ خواتین دیکھ لیں, کل ہی ہماری پاکستان کی ایک بڑی لیڈر جو اسلام کی دنیا کی سب سے پہلی وزیر اعظم بنی وہ بے نظیر بھٹو تھیں. آپ نے قائد اعظم کو دیکھا, ان کے ساتھ فاطمہ جناح تھیں. آپ ہمارے نبی پاک کو دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ خواتین تھیں. حضرت خدیجہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی مالدار تاجر خاتون تھیں. تو ہمارا مذہب بھی ہمیں اس بات سے نہیں روکتا کہ آپ انہیں اقدار اور ویلیو کے اندر ہوتے ہوئے آپ آ سکتی ہیں, آپ سیاست کر سکتی ہیں, اور سیاست ایک عبادت ہے. تو میں یہی کہوں گی مشرق کو چونکہ بہت دیکھا جاتا ہے, خاص طور پر KPK میں مشرق کو پریورٹی پہ دیکھا جاتا ہے. اس کا اخبار بھی بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. KPK میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا اخبار ہے مشرق. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے کہ نہ ہی مذہب میں اور نہ ہی پاکستان میں اس طرح کی کوئی قدغن ہے, لیکن ہمیں آگے آنا ہوگا اور پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے آنا ہوگا. جب ہم اس پازیٹیوٹی کے ساتھ دوسروں کو رسپیکٹ دیتے ہوئے اور دوسروں کو اسپیس دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے عزت اور وقار کے ساتھ, اور عورت کو میں یہ سمجھتی ہوں بینگ فیمیل شارٹ کٹ بھی یوز نہیں کرنے چاہیے. جی, میرا نام عمرانہ کومل ہے. پاکستانی خواتین کے حقوق قائدانہ صلاحیتوں کے خاطر آگے آنے میں بس مطلب اختیار بنانے کے حوالے سے اس تقریب کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گی, اور یہاں پر آ کر کیسا لگا؟ اس تقریب کے حوالے سے مجھے یہی کہنا ہے کہ کافی چیزیں جو ریسرچ کی گئی ہیں ان کا تعلق حقیقت سے اور آپ اور مجھ سے جڑا ہوا ہے, جن کی حقیقتوں سے انکار کرنا بہت مشکل ہے, بلکہ انکار کرنا بھی ان کی حق تلفی ہوگی. اور خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے, کیونکہ مجھے جب سے فافن وجود میں آیا ہے اور جب سے فافن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے, وہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے تحت الیکشن آبزرویشن ہو, شناختی کارڈ بنوانے ہو, بٹا مزدوروں کے ساتھ کام کرنا ہو, یا خواتین, بچوں, منارٹی کسی بھی حوالے سے حقوق کی بات کرنی ہو, تو مجھے ہمیشہ فافن سے سیکھنا, فافن کی ٹیم کا حصہ بننا ہمیشہ سے بہت اچھا لگا. صلاحیتوں میں خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہے, تو جن خواتینوں کی یہ خواہش ہے یا وہ بھی اس طرح کے آگے آنا چاہتی ہے کہ وہ بھی مطلب ملک کی ترقی یا خواتین کے لیے وہ کچھ کر سکے, قائدانہ صلاحیتوں میں کردار ادا کر سکے, کیا کہیں گی؟ جی دیکھیں جی, میں پہلے تو ایک بات یہ کہوں گی کہ خواتین ہی قائدانہ صلاحیتوں کی مالک ہیں. ٹھیک ہے, خواتین ہی قائدانہ صلاحیتوں کے مالک ہیں. آپ مرد ہیں, میں عورت ہوں. آپ نے قائدانہ صلاحیتیں کس سے سیکھی ہیں؟ اپنی ماں سے سیکھی ہیں نا, والدہ سے سیکھی ہیں. ہر فرد کی آئیڈیل اس کی ماں ہوتی ہیں اور اس کے والد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ عورت ہی ہے جو کسی چیئر پہ ہی بیٹھے گی, باہر ہی گھومے گی, تو وہی قائدانہ صلاحیت کے مالک ہوگی, میرا خیال ہے وہ کہیں نہ کہیں غلط فہمی کا شکار ہے. اس وقت ہر عورت جو ہے وہ ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, وہ صبر سے اگر اپنے حالات کا مقابلہ بھی کر رہی ہے نا, تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں تو میری بیٹی صحیح, لیکن وہ بڑی کچھ ڈاکٹر بنے گی, انجینئر بنے گی, وکیل بنے گی. تو اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا جہاں تک ہو سکے وہ وہاں تک اس کا اظہار بھی کر رہی ہے. اور قائدانہ صلاحیتوں کا نتیجہ ہی ہے کہ آج میں پڑھ لکھ گئی ہوں. اگر میری ماں, مجھے نہیں لگتا, میں نے حقوق کے, تعلیم کے الفاظ باہر آ کے سنے ہیں, لیکن میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ یہ پڑھے گی, آگے بڑھے گی, کچھ بنے گی. تو میں نے تو جتنا اپنے والدین سے سیکھا ہے, میں نے کبھی باہر سے اتنا سیکھا ہی نہیں. پاکستانی خواتین کو حقوق کے حوالے سے بااختیار بنانے اور ساتھ ساتھ مطلب سیاست میں آنے کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے, اور کن اقدامات مطلب اس طرح کی اقدامات کی اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو بنیادی جمہوری نظام ہے اس کا سلسلہ نہ روکا جائے. کیونکہ جب ہم نے 2002 کے الیکشن دیکھے, 2001 کے الیکشن دیکھے, مشرف کے دور میں خواتین کو کس طرح سے نمائندگی ملی,
تو جو بنیادی جمہوری اداروں میں خواتین سامنے آئی، آج ہی ہم ان کو، کل تک ہم ان کی ٹریننگ کیا کرتے تھے، ووٹر ایجوکیشن کیا کرتے تھے. میں عورت فاؤنڈیشن کے نیٹ ورک سے میں جا کے گھر گھر جا کے جنوبی پنجاب میں، پنجاب بھر میں نے جا کر لوگوں کو خواتین کی سیاسی عمل میں شمولیت کے حوالے سے تربیت دی، اور آج وہ وہی خواتین ایم پی ایز اور وزیر تک بن چکی ہیں. لیکن پیچھے پھر خلا رہ گیا، کیونکہ تب سے لے کے اب تک ہم نے خواتین کونسلروں کو نہیں دیکھا. پھر وہی اپنانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے بنیادی جمہوری اداروں میں خواتین کونسلر کہاں ہیں. کتونکو پاکستان کې د زنانو د حقوقو په حواله سره قیدیانه کردار کې با اختیاره جوړولو په حواله سره چې کوم د دې تقریب انعقاد شوی په دې کې چې کومې دلته راغلي زنانه وي یا چې کوم خلک وي د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم وو چې زنانه هم د چا نه کمې نه دي او زنانه هم چې کوم پاکستان کې آبادي ده هغه 52% ته. نو پاکستان کې چې کومې زنانه دي هغوی ته هم په سیاست کې او نور چې کوم داسې مختلف څیزونه دي په هغې کې پراپر مواقع ورکول پکار دي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سره ته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.